جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. محترم سامعین، آج ہم اپنے درس نمبر 2 مناقب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حصہ دوم کی ریڈنگ کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے جلدی سے جو ہم نے اس کے پہلے حصے میں پڑھا تھا اس کا اوور ویو لے لیتے ہیں. اس کے پہلے حصے میں ہم نے اس آزمائش کے بارے میں پڑھا جو انعام سے پہلے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی، اور ہم نے پڑھا کہ کس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے پورا کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ آب زمزم کس طرح جاری ہوا اور وہ کن 3 نعمتوں کا مجموعہ ہے. اس کے بعد ہم نے اس میں قبیلہ بنو جرہم کی مکہ میں آمد کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس طرح سے آ کے مکہ میں آباد ہوئے اور کس طریقے اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اور کس طرح بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے کن شرائط پر ان کو وہاں رکنے کی اجازت دی. اس کے بعد ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ مکہ آئیں اور اللہ کا گھر تعمیر کریں، اور اس میں کس طرح ان کی مدد و نصرت فرمائی. اور اس کے بعد ہم نے مقام ابراہیم کے بارے میں بھی پڑھا کہ کس طرح اللہ پاک نے ایک پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے حکم کے مطابق اونچا اور نیچا ہو جاتا تھا، جس سے ان کا خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام آسان کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں جو ہم آج بھی جب وہاں جاتے ہیں تو اس کی زیارت کرتے ہیں. تو آئیے آج اس درس کے حصہ دوم کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقام ابراہیم کا محل وقوع. مقام ابراہیم جہاں اب ہے پہلے یہاں نہیں تھا. یہ پہلے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں ایک مرتبہ زبردست سیلاب آیا اور سیلاب نے مقام ابراہیم کو اپنی جگہ سے دور کر دیا. اب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مشورے کے لیے جمع ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے. اس کو اصل مقام پر رکھ دیا جائے یا جہاں پانی کے بہاؤ سے پہنچ گیا ہے وہیں رہنے دیں. مشورے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر اصل جگہ نصب کریں گے تو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والوں کو رکاوٹ ہوگی، کیونکہ وہ جگہ دیوار کے بالکل قریب ہے، اور اگر اسی جگہ رہنے دیا جائے تو طواف کرنے والوں کو آسانی ہوگی. اب اس میں حکمت کیا تھی؟ لکھتے ہیں کہ تاریخ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے تو تھوڑا دور جا کر اسی جگہ جہاں سیلاب پتھر کو بہا کر لے گیا تھا کھڑے ہو کر دیکھتے کہ دیوار سیدھی ہے یا نہیں. اللہ کو بھی وہی جگہ منظور تھی کہ سیلاب بھی آیا تو پتھر کو اسی جگہ لے آیا. جب کعبۃ اللہ بن گیا
تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے ندا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی آواز کو پوری کائنات میں پہنچا دیا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں نے بھی ان کی آواز سنی، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہی ہوگی وہ اتنی بار بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا گیا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ اپنے اس خواب کی تعمیل پر آمادہ ہو گئے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا۔ سورہ صافات کی 102 نمبر آیت ہے۔ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹے نے نہایت استقلال سے جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو میں ثابت قدم رہوں گا۔ اب ایک طرف 90 سالہ ضعیف باپ، جس کو اللہ عز و جل نے خاندان نبوت کا چشم و چراغ عطا فرمایا، جن کو وہ تمام دنیا سے محبوب رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس محبوب بیٹے کی قربانی پر آمادہ ہو گئے اور اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں چھری لے لی۔ دوسری طرف نوجوان بیٹا، جس نے باپ کی محبت میں پرورش پائی، تمام فرشتے، آسمانی فضا، پوری کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہی تھی کہ عالم قدس سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم علیہ السلام، تحقیق آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیک بندوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ففدیناہ بذبح عظیم۔ چھری پھیرنے سے قبل اللہ عز و جل نے مینڈھا فدیے میں عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس استقلال، عزم اور انکساری سے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کا صلہ یہی تھا کہ یہ رسم قربانی قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے جاری ہو جائے۔ درس کے آخر میں سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے اور اس کا عنوان ہے مجلس مبارکہ کی برکت۔ مفہوم حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نوافل کے ذریعے آگے بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایسا قرب نصیب فرما دیتے ہیں کہ اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں۔ ہم جس ذات کا ذکر کر رہے ہیں اور جس کی سیرت مبارکہ سن کر اس پر عمل کرنے کے خواہش مند ہیں، تو اس ذات کا ذکر بھی بہت بابرکت ہے۔ ایک درود شریف پڑھنا بھی ہمارے لیے برکت کا سبب ہے، 10 برائیوں کو مٹا دیتا ہے، 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ 10 درجات کو بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس مجلس میں 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، اور اپنے دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی طرف متوجہ کریں اور یہ تصور کریں کہ یہ درود پاک ہم روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔
جس عمل کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا جائے تو درمیان کا عمل قبول ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب مل جائے، مگر اللہ کے قرب کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے محبت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، لیکن مزہ تو اس وقت ہے کہ جب اللہ اپنی مخلوق میں ندا لگا دیں کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ملے گی؟ اس کا طریقہ یہ بھی بتلایا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے سے خالق کی محبت نصیب ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کیسے ملے گا؟ تو جو لوگ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے عشق کا رنگ ہمیں بھی مل جائے گا، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو عشق والوں کے پاس بیٹھنے سے جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا تو قرب الہی مل جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری محبت کا اعلان 7 آسمانوں اور 7 زمین میں کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا آج درس نمبر 2 اختتام کو پہنچا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو پڑھا، جو سنا، اس کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام امہات المؤمنین کو، تمام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام اہل بیت اطہار کو اور تمام خلفائے راشدین کو پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور فرما لیجیے، اور اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔